جب ہم کرتے تو ہم پہلے تو یہ نا آپ کے ماڈیول میں ہے ریسپائریٹری سسٹم، خالی لنگز نہیں ہے، ریسپائریٹری آپ کا نوز سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے نوز آپ کے اس میں انکلوڈ کیا گیا ہے ماڈیول میں۔ نوز آپ کا یہ لیرنگس، اور لیرنگس سے آگے پھر ٹریکیا، ٹریکیا سے نیچے لنگز، یہ سارا ریسپریٹری سسٹم ہے، اس لیے یہ سارا کا سارا انکلوڈ ہوگا۔ تو وہ اس میں یہ ریسپریٹری سسٹم میں آپ کو یہاں سے اگر شروع ہو تو نوز تو علیحدہ ہو جائے گا، نوز بھی دیکھ لیتے ہیں، اگر کرنا تو نوز بھی ایک دیکھ لیتے ہیں۔ نیزل کیویٹی ہے، نیزل کیویٹی نہیں، نوز ہی ہے۔ تو یہ یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو آپ کو دکھائی دیتی ہے، یہ پھر کون سی تھائرائڈ کارٹیلیج، اور اس کا جو اوپر ہوا پارٹ ہے یہ ایڈمز ایپل، اس کی جو نوچ ہوتی ہے۔ اس کے اوپر جو ہوگی یہ میمبرین، یہ تھائروہائڈ میمبرین ہے، کیونکہ اوپر کون سی بون ہوتی ہے؟ ہائڈ بون ہوتی ہے، تو یہ میمبرین تھائروہائڈ ہوگی۔ اس کے نیچے جو اگر آئے تو یہ سارا نیک ریجن میں آ جاتا ہے، اس کو ریموو کریں گے تو پھر یہ ٹریکیا آ جائے گا، اور اس کے نیچے کون سی ہوگی؟ اس ماڈل پہ زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے کہ اوپر کیا ہے؟ ہائڈ بون، نیچے کیا ہے؟ تھائرائڈ کارٹیلیج، درمیان میں کیا ہے؟ تھائروہائڈ میمبرین۔ اس کے دو ہارنز ہیں، ایک لیسر ہارن ہے، ایک گریٹر ہارن ہے۔ اب اس کے ساتھ وہ مسل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ڈائگیسٹری مسل بھی ہوتا ہے، مالوہائڈ بھی ہوتا ہے، اور تھائروہائڈ بھی ایک مسل ہوتا ہے، یہ تھائروہائڈ مسل پڑا ہوا ہے۔ تو یہ اس کی ہارنز میں اس کی یہ امپورٹنس ہے، اور یہ آپ کا جو ہے نا اس کی اٹیچمنٹ بھی، تھائرائڈ گلینڈ کی بھی اٹیچمنٹ یہاں پہ ہوتی ہے۔ اب اس میں اگر دیکھیں تو یہ میمبرین، اور نیچے کون سی کارٹیلیج آ گئی؟ یہ کریکوائڈ کارٹیلیج۔ آگے سے یہ رنگ کی طرح، جس طرح یہ رنگ کا یہ پارٹ ہے، تو انٹیریرلی یہ اسمال پارٹ ہوگا، اور پوسٹیریرلی یہ دیکھیں یہ رنگ کا ایکسپینڈیڈ پارٹ جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا، یہ کریکوائڈ کارٹیلیج ہے۔ اس کے اوپر جو کارٹیلیج ہے وہ پھر ریٹینائڈ کارٹیلیج، پھر کارنیکولیٹ کارٹیلیج، اور پھر کیونیفارم کارٹیلیج۔ جو امپورٹنٹ ہے وہ کون سی ہے؟ ایریٹینائڈ۔ باقی تو اٹیچمنٹ کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر جو ایریٹینائڈ کارٹیلیج ہے، دس از موسٹ امپورٹنٹ، کیونکہ اس کے اوپر ریسپریٹری جو مسلز ہوتے ہیں لیرنگز کے، وہ اس کے اوپر اٹیچ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے ریٹینائڈ کارٹیلیج کی امپورٹنس ہے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو کریکوائڈ کارٹیلیج اور تھائرائڈ کے درمیان میں جو میمبرین ہوگی، یہ کریکو تھائرائڈ میمبرین ہوگی۔ اس کی امپورٹنس کلینکل یہ ہے کہ اس میں ایمرجنسی پنکچر آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ووکل کارڈ سے بلو ہے۔ اگر کوئی بال، چھوٹی بال پھنس گئی ہے اور وہ ووکل کارڈ کو تو کراس نہیں کر سکتی، وہ تو بہت چھوٹی سلٹ ہوتی ہے، تو وہ آپ کے ریسپریشن بند ہو گیا، اس میں آپ اس میمبرین کو رپچر کر سکتے ہیں تاکہ مریض کی جان بچ جائے۔ بات سمجھ گیا؟ جو ویسلوا مینور ہے یا جس طرح وہ کرتے ہیں، وہ پھر آپ کو فزیولوجی میں پوچھ سکتے ہیں کہ فزیولوجی میں کہ اگر کوئی ایسا آگے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس میں یہی ہے کہ اس کو اس طرح پکڑ کے آپ نے یہ دونوں ہاتھ اس کی یہ ایبڈومینل کیوٹی پہ رکھنے ہیں، اس کو تھوڑا سا آگے جھکانا ہے، اور ایبڈومن کو زور سے پریس کرنا ہے، جھٹکے سے۔ اس طرح پریس کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کا انٹراتھریسک پریشر بڑھے گا، اور وہ جو فارن باڈی ہے وہ باہر آ جائے گا۔ بچوں میں ہو جاتا ہے، اور یہ روٹین میں یورپ میں سب ہر گھر میں سکھایا جاتا ہے باقاعدہ، ہمارے تو نہیں سکھاتے، وہاں سکھایا جاتا ہے یہ چیز۔ اچھا، اس کے نیچے بھی کریکوائڈ کے نیچے پھر ٹریکیل رنگز شروع ہو گئے، جو کہ پوسٹیریرلی ٹریکیل میمبرین ہوتی ہے، انٹیریرلی یہ پورا کمپلیٹ رنگ نہیں ہوتا، یہ رنگ پوسٹیریرلی ڈیفیشینٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتی ہے؟ ٹریکیل میمبرین، اس کے اندر ہوتا ہے ٹریکیالس مسل، اس کے اندر ٹریکیالس، یہاں پہ جو نرو آ رہی ہے یہ پھر ریکرنٹ لارنجیل نرو ہوتی ہے، جو کہ اس کے ساتھ واپس آتی ہے، جو کہ سارے مسلز آف لیرنگس، سارے مسلز آف لیرنگس کو سپلائی کرتی ہے، ماں سوائے کس کے؟ یہ کریکو تھائرائڈ مسل، صرف کریکو تھائرائڈ جو مسل ہے اس کو نہیں سپلائی کرتی یہ، باقی سارے مسلز کو یہ ریکرنٹ لارنجیل نرو سپلائی کرتی ہے۔
پھر میں بتا رہا ہوں کہ سارے مسلز آف لیرنگس کو کون سی نرو سپلائی کرتی ہے؟ ریکرنٹ. لیکن ایک مسل کو نہیں کرتی، وہ کون سا؟ کریکو تھائرائڈ. اس کو کون سی کرتی ہے؟ سپیریئر لارنجیل نرو کی برانچ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ وہ ایگزامنر شوق سے پوچھتے ہیں. آل دی مسلز آر سپلائڈ بائی ریکرنٹ ایکسیپٹ کون سا ایک ہے جو نہیں ہوتا؟ وہ کریکو تھائرائڈ مسل ہے. وہ اوپر سے جو آرٹری آ رہی ہوگی وہ پھر کون سی ہوگی؟ سپیریئر لارنجیل آرٹری. اس کی برانچ ہے پھر ایک سپیریئر تھائرائڈ آرٹری. اور یہ سپیریئر لارنجیل نرو، سپیریئر تھائرائڈ آرٹری اور سپیریئر لارنجیل نرو، یہ سینسری سپلائی تو دیتی ہے ابو دی ووکل کارڈ، لیکن مسل صرف ایک کو سپلائی کرتی ہے. بلو ووکل کارڈ ساری جو سپلائی ہے وہ کس کی ہے؟ ریکرنٹ لارنجیل کی. سینسری بھی ٹھیک ہو گیا. اب اگر اس کو پیچھے سے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ پھر کون سی چیز ہے؟ ایپی گلوٹس. اور اس کے پیچھے جو پارٹ ہوتے ہیں ٹنگ اور اس کے درمیان میں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ویلیکولا. جو پیریفارم فوسا ہے وہ آن دی سائڈ آف دی ایپیگلوٹس ہوتا ہے، بٹوین دی کوارٹرینگولر میمبرین اینڈ دی لیٹرل وال آف دی اس کی یہ کریکوتھائرائڈ میمبرین. یہ جو پارٹ ہے اس کو کہتا ہے پیریفارم فوسا. اس کی امپورٹنس ہے کہ یہاں پہ پرانے زمانے میں ہیرے بھی چھپا کے لے جاتے تھے. یہاں پہ کینسر کے بھی جو ہے نا وہ پرائمری کارسینوما یہاں بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں تھارن آف فش جو ہے وہ بھی اس میں امپیکٹ ہو سکتا ہے، مچھلی کا کانٹا. ٹھیک ہے نا، پیریفارم فوسا میں یہ تین اس کی پرانے زمانے میں اتنا سرجری سکسیس تھی کہ وہ ہیرے چھپا کے نہیں وہ تو آپ وہ دیکھ کے تھے بدل، وہ اندر جا کے گلے میں ایسے اندھا دھندی رکھتے تھے، لیکن وہ آپ سانس کی نالی میں نہیں گیا تو وہ ٹھیک ہے. وہ چلا گیا تو گیا پھر گیا. یعنی پرانے زمانے میں کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے، سنف باکس ہے، لیکن وہ اس کو یوز تو کرتے تھے نا، چاہے انہیں نہیں پتا یا ہیروئن رکھ کے وہ کرتے تھے چیک. تو ہر چیز کی متھ تو ہوتی ہے نا کوئی نہ کوئی. اچھا یہ بھی اس میں اگر دیکھیں تو یہ والی میمبرین جو ہے یہ پھر کوارٹرینگولر میمبرین ہو جائے گی. اس کے یہ والا جو اوپر والے ہے فولڈ کا اوپر ہے یہ ویسٹیبولر فولڈ ہوتا ہے، یہ فالس ووکل کارڈ ہے. یہ جو ہوتی ہے نا کریکوئڈ میمبرین جو ہوتی ہے اس کا جو سپیریئر ایج ہے یہ ہے ٹرو ووکل کارڈ. اوپر والا فالس اور نیچے والا ٹرو ووکل کارڈ. اور اس کے درمیان جو گیپ ہے جہاں پہ گیپ ہو تو اس کو ویسٹیبیول کہتے ہیں. کہیں بھی گیپ ہو تو اس کو ویسٹیبیول کہتے ہیں. جیسے آپ کی ماؤتھ کاٹی ہوئے جو گیپ ہے خالی سے اس کو ویسٹیبیول آف ماؤتھ کہتے ہیں. تو اس میں اب آپ اتنا یاد رکھیں کہ اوپر فالس ووکل کارڈ، نیچے یہ والے ٹرو ووکل کارڈ ہے. اور ٹرو ووکل کس کا ہے؟ کریکوئڈ میمبرین کا پارٹ ہے اور یہ کوارٹرینگولر میمبرین کا پارٹ ہے. اس لیے اس میں ڈفرینشیٹ کرنا آنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں اور تو کوئی اس میں پوائنٹ نہیں رہ گیا. یہ ہو گیا. اب آ جاتا ہے آخری حصہ کہ آپ کی جو چیسٹ وال ہے اس کا پوسٹیریئر میڈیا اسٹائنل پارٹ. آپ ذرا پاز کر لیں.